تصور کریں آپ صبح اٹھ کے اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کے گھر کی چھت پہ کسی موبائل کمپنی کا ٹاور لگا ہوا ہو، نہ آپ نے کسی کو اجازت دی ہو، نہ آپ نے کسی کاغذ پر دستخط کیے ہوں، صرف ایک لیٹر آیا ہو جو نہ آپ نے پڑھا ہو نہ آپ کو ملا ہو، لیکن اب وہ موبائل کمپنی آپ کے گھر کے اوپر اور آپ کے گھر کی چھت کے اوپر قابض ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اس بات پہ احتجاج کیا یا اس کام میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو آپ پر 5 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ کی ساری زندگی کی کمائی جو اپنے پائی پہ جوڑ کے آپ نے گھر بنایا ہے اور ایک خط آئے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ ناظرین، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، نہ کوئی فلمی کہانی ہے، بلکہ حقیقت میں جون 2026 میں یہ بل پاکستان کی قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بل آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ کل کو یہ گھر آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، کوئی آپ سے آپ کا گھر نہیں لے سکتا، یہ صرف موبائل ٹاور لگانے کے لیے کاغذی کام کو آسان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو سینٹ میں اس بل کو کیوں روک دیا گیا ہے؟ سینئر صحافی رؤف کلاسرا کا کہنا ہے کہ 340 ارکان جنہوں نے اس بل کو پاس کیا، کیا کسی ایک نے بھی اس بل کو پڑھا تھا؟ ہم نے اس کو روکا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس کو بلاک کیا پھر ہم۔ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بلاول بھٹو صاحب کو بھی کریڈٹ جاتے ہیں، آپ کو بھی جاتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو یہ لیا۔ وہاں پہ ہاؤس کے اندر جب بل پاس ہوتے ہیں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، چلو کمیٹی سے آ گیا، جب اس کو وہ پٹ کیا جاتا ہے کلاس بائی کلاس، تو 340 کے ہاؤس میں کوئی بندہ اس کو بل کو نہیں دیکھتا کہ وہاں کمیٹی سے کیا پاس ہو کر آیا ہے، کیا چینجز ہوئی ہیں نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، سچ کیا ہے؟ حکومت صحیح کہہ رہی ہے یا جو لوگ اس بل پر اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ بل قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر آپ وہاں سے اس کو پڑھیں تو اس کے الفاظ پڑھ کر آپ خود بھی گھبرا جائیں گے۔ اگر آپ کا ذاتی مکان ہے یا کرائے کا مکان ہے یا آپ کی کوئی دکان ہے تو یہ بل کل آپ کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی تو جرمانہ ہے 5 کروڑ روپے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ بل 2026 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 11 جون 2026 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں مختلف بل پاس ہوئے۔ اس میں ایک بل پاس ہوا جس کا نام تھا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بل 2026۔ یہ بل آسانی سے پاس ہو گیا، نہ کوئی خاص بحث ہوئی اور نہ کوئی خبر بنی۔ لیکن 4 دن بعد جب یہ بل سینٹ میں پہنچا تو وہاں پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس بل میں ایک سیکشن ہے 27A، جس کے مطابق پرانے قانون کے مطابق کوئی بھی کمپنی آپ کی زمین کے اوپر سے تاریں گزار سکتی تھی، لیکن اس بل کے الفاظ میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ نئے الفاظ کے مطابق رائٹ آف وے کا لفظ یوز کیا گیا ہے، یعنی کوئی کمپنی آپ کے گھر میں آ بھی سکتی ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتی ہے، چاہے گھر آپ کا اپنا ذاتی ہے یا سرکاری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی پہلے آپ کو ایک خط لکھے گی، اگر 15 دن تک آپ جواب نہیں دیتے تو ایک یاد دہانی کا خط لکھے گی۔ جب اگر 30 دن تک آپ نے جواب نہیں دیا تو اس کے آگے 2 راستے ہیں، یا تو کمپنی آپ کا کیس لے کے کسی سرکاری افسر کے پاس جائے گی اور وہ سرکاری افسر فیصلہ کرے گا، آپ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کا گھر کسی سوسائٹی میں ہے یا کسی کمرشل بلڈنگ میں ہے اور آپ اس خط کا جواب نہیں دے سکے تو اس کو ہاں تصور کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے سیکشن 27B، جس کے مطابق اگر آپ نے اس کام میں رکاوٹ ڈالی یا کوئی تاخیر کی تو سرکاری افسر آپ پر 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ بات منظر عام پر آئی تو لوگ غصے میں آ گئے۔ سینئر صحافی رؤف کلاسرا نے اس بات پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ 340 اراکین نے جنہوں نے اس بل کو پاس کیا ہے، کیا کسی نے اس کو پڑھا بھی؟ کسی نے وفاقی وزیر IT سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کسی نے اس کو انگریزوں کے دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے تشبیہ دی، جس وقت ایک کمپنی پوری زمین پر حکومت کرتی تھی۔ حکومت نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ انکار کر سکتے ہیں، یہ جرمانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو معاہدہ کرنے کے بعد اس سے مکر جائیں، پہلی دفعہ انکار کرنے والوں کے لیے کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس بل کا اصل متن پڑھیں تو اس میں کہیں پر معاہدے کا ذکر ہے ہی نہیں، صرف رکاوٹ اور تاخیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بات ایک طرف، لیکن جو بل کے الفاظ ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اسی وجہ سے اسے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سربراہ پرویز شاہ خان نے روک دیا ہے اور اس کو آئین کے آرٹیکل 23 اور 24 جو کہ پراپرٹی کے حقوق کے بارے میں سے متصادم قرار دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک بل جو آپ کے گھر کو ڈائریکٹ متاثر کر سکتا ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو کیسے گیا؟ کسی نے سوال اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کا جواب تھوڑا پریشان کن ہے، کیونکہ فروری 2026 میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے اس بل کو باقاعدہ ڈسکس کیا، بحث کی اور اس کو پاس کر دیا۔ کسی رکن نے اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ پھر جب 11 جون 2026 کو یہ بل قومی اسمبلی کے فلور پر آیا تو تمام اراکین نے اس کو بلا جھجک پاس کر دیا۔ کسی رکن نے اس پر بحث نہیں کی، کسی نے اس پر سوال نہیں اٹھایا کہ سیکشن 27A اصل میں ہے کیا۔ کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی حکومتی بل آتا ہے تو حکومتی اراکین اور اس کے اتحادی
پارٹی کی ہدایت پر ووٹ دے دیتے ہیں، نہ کوئی اس پر بحث کرتا ہے، نہ کوئی اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے کتنے فیصد اراکین قانون سازی کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی قومی اسمبلی کے فلور پر اس بل کی حمایت کی، لیکن جب یہ بل سینٹ میں پہنچا تو اس وقت تک کیونکہ یہ ہیڈ لائن بن چکا تھا اور عوامی رد عمل آ چکا تھا، تو پیپلز پارٹی نے سینٹ میں آ کر اس پر اعتراض کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اراکین نے اس بل پر کیوں نہیں بحث کی؟ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے دیکھ لیا ہوگا، ان کو ان پہ اعتماد تھا، انہوں نے بغیر کسی بحث کے انہوں نے پارٹی کی ہدایت پر اس کو پاس کر دیا۔ تو اس وقت اس بل کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے واپس قومی اسمبلی کو بھیج دیا ہے اور 45 دن کا ٹائم دیا ہے کہ اس میں اس کو کریکٹ کر کے واپس لایا جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کے زیادہ تر اراکین وہی ہیں جنہوں نے یہ بل بنایا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حکومت نے واقعی ٹیلی کام کمپنیوں کو آپ کے گھر کا دروازہ کھول کر دے دیا ہے، یا سوشل میڈیا پر ایک اس کو خامخواہ چیز کو چھالا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں دونوں باتیں کسی حد تک درست ہیں۔ کچھ تو عوامی رد عمل بھی ضرورت سے زیادہ ہے اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، اور کسی حد تک حکومت کی بھی اس پہ نالائکی ہے کہ اس بل کے الفاظ کو صحیح طرح سے نہ پڑھا گیا نہ لکھا گیا۔ عوامی رد عمل کی وجہ سے یہ بل دوبارہ اس وقت قومی اسمبلی کو بھیج دیا گیا ہے اور 45 دن کا وقت دیا گیا ہے، جس میں دوبارہ اس میں رد و بدل کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ ناظرین، اب مسئلہ صرف اس بل کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے ووٹ سے منتخب ہوئے اراکین کیا ہمارے لیے جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس بل کو پڑھتے بھی ہیں یا صرف اپنی پارٹی کی ہدایت پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اب 45 دن تک ہم اس بل کے اوپر نظر رکھیں گے اور میں آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرتا رہوں گا۔ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔